السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، روز محشر سرکار دو جہاں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ پیسہ ہے، رزق کا اعلیٰ درجہ صحت ہے، رزق کا بہترین درجہ نیک اولاد ہے اور کامل رزق اللہ کی رضا ہے۔ یا اللہ رزق کا ہر درجہ عطا فرما۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ آپ زندگی میں لوگوں کو سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے احساس کے، کیونکہ احساس کتابوں سے نہیں آتا، تجربوں سے بھی نہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ جس کے اندر احساس زندہ ہو وہ خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے، اور جس کے اندر احساس نہ ہو وہ ہزار لفظ بھی نہیں سمجھتا۔ یاد رکھو، کسی کو اتنا ہی دو، اتنا ہی کھلاؤ جتنا وہ ہضم کر سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں، کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائیاں کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ہر موڑ پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں محسن، تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ بیٹی سے بھی زیادہ بہو بننے پر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ 22 سال کی لڑکی سے 50 سال کے تجربے کی امید کرتے ہیں۔ ہماری ایک کمزوری ہمارا بہت نقصان کر جاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی ایک بار بھی ہنس کر بات کرے تو ہم کم وقت وفاؤں پر اتر آتے ہیں۔ محنت کرو، اپنے گھر کی قسمت بدل دو، اپنے والدین کا بڑھاپا سکون، عزت اور آرام کے ساتھ گزارنے کا ذریعہ بنو۔ انشاءاللہ خلوص سے کی گئی محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان بگاڑ نہیں سکتے، اور میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ لوگوں کو اتنا نہ دو کہ جس دن آپ نے اپنا ہاتھ روکا تو وہ آپ کا ہاتھ ہی کھا جائیں، کیونکہ کم ظرف لوگ اپنی اوقات دکھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ میرا اللہ جسے بھی عطا کرتا ہے وہ تم سے چھین کر نہیں دیتا، بلکہ اپنے بے حساب خزانوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے کسی کی نعمت پر حسد نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتیں، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اندھیرے میں اکیلے رو رہے ہیں اور کوئی آپ کے درد کو نہیں دیکھ رہا؟ المہیمن وہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ کے اس آنسو کو بھی دیکھتا ہے جو ابھی پلک تک بھی نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ آپ کا اکیلا نگہبان ہے تو پھر لوگوں سے یہ کیسا شکوہ کہ کوئی آپ کو سمجھتا نہیں۔ دنیا کی بے قدری پر کڑھنا چھوڑ دیں اور یاد رکھیں اور پرسکون ہو جائیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ احساس یہ نہ سکھایا جاتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، یہ صرف ان دلوں میں ہوتا ہے جہاں انسانیت زندہ ہو۔ جس کے اندر احساس ہو وہ دوسروں کی خاموشی بھی درد ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کے اندر احساس نہ ہو وہ ہزار باتیں سن کر بھی بے خبر رہتا ہے۔ مشکلیں وقتی ہوتی ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ جب زندگی میں آزمائشیں بڑھ جائیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ مزید مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر دعا اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھیں، دعا کرتے رہیں اور امید کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت و مدد سے نوازے، آمین۔ القرآن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت، ذلت اور رزق رب عطا کرتا ہے، لوگ نہیں۔ بے شک
الحمدللہ رب العالمین۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ حیثیت کا کبھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میرا اللہ جسے بھی عطا کرتا ہے وہ تم سے چھین کر نہیں دیتا، بلکہ اپنے بے حساب خزانوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے کسی کی نعمت پر حسد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ تم وہ دن ضرور دیکھو گے جب تم سے بے پناہ محبت کرنے والا رب تمہیں اپنی بے مثال محبت کے رنگ دکھائے گا اور تمہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ صبر جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے لیے عظیم معجزے لے کر آئے گا، بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ اس وہم سے باہر آئیں کہ بدزبانی کے پیچھے کوئی صاف دل چھپا ہوتا ہے۔ جس کا دل جتنا نرم ہوگا اس کے الفاظ اتنے ہی مہذب ہوتے ہیں۔ دنیا سب سے پہلے آپ کے لہجے کو سنتی ہے، آپ کی نیت نہیں۔ با اخلاق لوگ کبھی اپنے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کئی چیزوں کا مالک ہے لیکن اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ مالک ہونا تو دور کی بات، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی اور موت کا مالک کوئی اور ہے، اور جن چیزوں کا انسان خود کو مالک سمجھتا ہے ان چیزوں کا مالک بھی انسان کو کسی اور نے بنایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ اپنے مالک کے آگے جھکنے میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، مجھے اتنا قریب کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا فرما کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ آمین ثم آمین۔ کن فیکون۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن میں کن فیکون نہ کہتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔